السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیمہ پالیسی کسی بہن نے کروایا ہے، کہتے ہیں ابھی 2 سال کی مدت باقی ہے، پہلے اس کے علم میں نہیں تھا، اس کا گناہ کتنا ہے؟ اب میری بہن کا خیال ہے کہ اصل رقم کے علاوہ جو سود منافع کی شکل میں ملتا ہے اس کو وہ رکھنا نہیں چاہتی، کسی غریب مسکین کو دینا چاہتی ہے تاکہ اس کا گناہ باقی نہ رہے۔ تو کیا اس طرح کرنا مناسب ہے؟ اور جس کو وہ رقم دی جائے گی اگر وہ مستحق بھی ہو تو کیا لینے والے کو گناہ نہیں ہوگا؟ کیسے اس کا جواب مکمل چاہیے؟ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ بیمہ پالیسی یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر جس طرح لکھا کہ پہلے اس کے علم میں نہیں تھا کہ اس کا گناہ کتنا ہے، جب پتہ چل گیا تو پھر یہ ہے کہ اس کو فی الفور اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، بیمہ پالیسی والا معاملہ ختم کرنا چاہیے اپنا۔ جی، تو یہ لوگ جو پیسے جمع کرواتے رہتے ہیں، یعنی اس طرح رقم دیتے رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کو نفع کے ساتھ وہ ملتی ہے یا جس طرح بھی کوئی صورت ہوتی ہے، اس قسم کا جو ہے نا معاملہ اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ کیونکہ سچی توبہ تو تب ہی ہوتی ہے نا کہ بندہ گناہ چھوڑ کے پھر توبہ کرے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دے۔ پھر یہ ہے کہ جو یہ کہ اصل رقم کے علاوہ جو سود منافع کی شکل میں ملتا ہے اس کو وہ رکھنا نہیں چاہتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پالیسی کو ختم نہیں کرنا چاہتی اور جو نفع ہے اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ بھائی کم از کم یہ جو بیمہ پالیسی والا معاملہ بھی اس کو بالکل ختم کر کے، اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ چھاڑ کے سچی توبہ کرے۔ تو باقی یہ کہ وہ رقم کسی غریب مسکین کو دینا چاہتی ہے تاکہ اس کا گناہ باقی نہ رہے، وہ غریب کو دے، مسکین کو دے، کسی مدرسے میں دے، جہاں مرضی دے، تو صدقہ کرے گی نا، تو حرام مال کا صدقہ جو ہے وہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ جی، حرام مال کا صدقہ یا خیانت کے مال کا صدقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کی پہلی حدیث بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی جو ہے پاک مال کھانے کی ہی تلقین کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ تو اس لیے بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو کسی غریب مستحق کو دے دیں، چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا، باقی اجر و ثواب جو ہے اس کا یہ نہیں ہوتا، یہ تو کنفرم بات ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔